بسم الله الرحمن الرحيم ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہم نے بھی سرکشی اور بغاوت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی الا ماشاء اللہ. آج یہ سوال بڑی کثرت سے اٹھتا ہے کہ مسلمان اگرچہ اور کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم دعائیں تو کر رہے ہیں نا. تو ہمیں دعاؤں کا نتیجہ بھی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ دعائیں صرف یہ نہیں کہ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، بیت اللہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں. بہت ساری جگہوں پر تو قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، نتیجہ کچھ نہیں.
حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ سامنے پانا تو دور کی بات ہے، ہم تو دائیں بائیں بھی نہیں پا رہے۔ آخر کوئی تو خرابی ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین میں سے روزی اگائی ہے اس میں سے حلال اور طیب رزق کھایا کرو۔ یہ نصیحت اللہ نے کیوں کی؟ رزق تو رزق ہوتا ہے، پھر حلال اور طیب کی قید کیوں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے اندر حرام نوالا اتارتا ہے تو سب سے پہلی سزا جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے اس حرام کے ایک نوالا کھانے سے اللہ اس کی دعاؤں میں اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی دعا میں اثر نہیں رہتا، وہ رو رو کے دعائیں مانگے۔ کس طرح دعائیں مانگے؟ کوٹ روڈ مسجد میں بھائی سعید ریشم والے ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ انہیں غری کی رحمت کرے۔ ان کے پاس اکثر ہم جاتے تو وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ انڈیا میں قحط سالی آئی، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان ہیں، یعنی مسلمان بھی پریشان ہیں، ہندو بھی پریشان ہیں۔ تو لوگوں نے اعلان کیا کہ فلان دن فلان ٹائم پہ نماز استسقاء ہوگی۔ نماز استسقاء کے لیے اچھا اس زمانے میں یہ جو ہمارا مسلکی تناؤ ہے، اس زمانے میں یہ تناؤ اتنی شدت سے نہیں تھا۔ اس وقت ہمارا ایک ہی دشمن تھا، انگریز۔ بریلوی بھی اسی کے خلاف تھے، دیوبندی بھی اسی کے خلاف تھے، اہل حدیث بھی اسی کے خلاف تھے۔ چونکہ دشمن مشترکہ تھا، اس لیے اس مشترکہ دشمنی نے ان کو جوڑ رکھا تھا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے، سب کچھ کر لیتے، ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھ لیتے۔ اب بڑا تناؤ ہے، کیونکہ ہمارا اب دشمن مشترکہ نہیں رہا، سب کے دشمن بھی اپنے اپنے ہیں اور دوست بھی اپنے اپنے ہیں اور قائد و لیڈر بھی اپنے اپنے ہیں۔ تو دیوبندیوں نے نماز پڑھائی، کسی عالم نے استسقاء کی، میاں نذیر حسین بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، بارش نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر اعلان کیا، پھر کسی دیوبندی عالم نے پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔
اگلے دن کوئی دیوبندیوں نے کسی اور پارک میں بریلویوں نے اعلان کر دیا، بارش ہوئی، یعنی دعا ہوئی، نماز ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا یہ روز روز تم تجربے کرتے ہو۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی بہت بڑے محدث تھے، اہل حدیث تھے، یہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یار کبھی ان کو آگے کر کے دیکھو۔ لوگوں نے ان کو آگے کر دی، انہوں نے نماز پڑھائی، دعا کی۔ ابھی لوگ میدان سے پلٹے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ کچھ اہل حدیثوں کا اللہ کے ہاں ان کی کیا آؤ بھگت ہے، اللہ کے ہاں ان کی کتنی سنی اور مانی جاتی ہے، یہ بات بھی لوگوں نے دیکھی۔ کئی سال گزر گئے، تقریباً کوئی 25-30 سال کا عرصہ ہو گیا۔ یہ جو آج دعا مانگی یہ میاں صاحب کی جوانی کا دور ہے، اور 25-30 سال بعد بڑھاپا ہے۔ تو پھر کبھی قحط سالی آئی تو لوگوں نے کہا اب نئے نئے تجربے نہیں کرو، پہلے ایک تجربہ ہوا ہے، پہلی دفعہ میاں صاحب کو کھڑا کر دیں۔ تو آج 25-30 سال کے بعد میاں صاحب کو کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر میاں صاحب کو کھڑا کیا، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر میاں صاحب کو کھڑا کیا، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے کہ حضرت کیا بات ہے، بڑھاپے میں تو آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے نا نسبتاً جوانی کے۔ ہمارے ہاں تو یہی دیکھا گیا ہے، داڑھی بھی بڑھاپے میں رکھیں گے، سب کچھ بڑھاپے میں ہی ہوگا، جب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور دوسری شادی کی امید بھی ختم ہو جائے گی پھر داڑھی رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کہنے لگے یہ وجہ مجھ سے نہیں پوچھو، یہ وجہ تم بتاؤ۔ اس لیے کہ اس وقت میں جوان تھا، خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، میں اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو تم مجھے کھلاتے ہو میں وہی کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے ایسا کیا کھلا رہے ہو کہ میری دعاؤں سے اثر ہی ختم ہو گیا۔ یہ جو حرام کا جو وبال ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارا آج یہی حال، نام بدل بدل کے یہ ٹریڈنگ سسٹم کے نئے جدید نام رکھ لیں گے حرام کو حلال کرنے کے۔ شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگانے سے روح افزا نہیں بنتا ہے، لیبل اور ٹائٹل کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اندر حلال نہ ہو۔ ہمارے اوپر بھی سچی بات ہے، اس 5-5.5 فٹ کی بوتل میں شراب ہے، لیبل اسلام کا لگا ہوا، لیبل اسلام کا ہے، اندر تو اللہ کو پتا ہے نا کیا ہے۔ ہماری خلوت جلوت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، حنفی مورخ تھے، وہ اپنی سوانح حیات میں ایک جگہ لکھتے ہیں ہر بندے کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی نجی زندگی ہوتی ہے جو خلوت میں ہوتی ہے،
اس کی وہ زندگی ہوتی ہے جو پبلک کے سامنے ہوتی. پھر وہ لکھتے ہیں اگر میری نجی زندگی پبلک کے سامنے آ جائے، جو خلوت میں تنہائی میں جو میں ہوں، اگر وہ پبلک کے سامنے پیش ہو جائے تو دنیا پہچان بھی نہیں سکے گی کہ کیا یہ وہی شبلی ہے. اور یہ حقیقت ہے. ہم اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. اب آپ دیکھیے، بچپن سے پرائمری کلاس سے ہم اسکول کی کتابوں میں، پھر تھوڑے بڑے ہو گئے تو مطالعہ پاکستان میں، اخبارات کے کالموں میں ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک جو مسلمان ہے، اس وقت تقریباً 56 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں، کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک آزاد ہیں سوائے فلسطین کے. ہم یہ بچپن سے پڑھتے چلے آئے اور اب بوڑھے ہو گئے، اب تک یہ سنتے چلے آئے تھے کہ سوائے فلسطین کے مسلم ممالک سارے آزاد. صرف فلسطین آزاد نہیں. کیوں؟ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے، باقی مسلمان آزاد ہیں. اللہ کی قسم، آج اگر ہم دیکھیں سوائے فلسطین کے کوئی مسلم ملک آزاد نہیں ہے. تمام مسلم ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے سوائے فلسطین کے. اس وقت صرف فلسطین آزاد ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے، اور وہ اس قبضے کو مان بھی نہیں رہے، باقی ہم سارے مانے بیٹھے. کدھر گئی وہ آزادی؟ آزادی کے نعرے، آزادی کے جھنڈے، آزادی کے پرچم، آزادی کے ترانے کہاں گئے وہ؟ اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہمارے دھوکوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری نجی زندگی کو، ہماری اجتماعی زندگی کو؟ اللہ سب جانتا ہے. ہم کسی کو مسلمان بھی نہیں کر سکتے اور کوئی کسی پر جبر بھی نہیں کر سکتا. اور اگر جبرن کوئی کام کر بھی لیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر و اکراہ نہیں. کسی کو زور زبردستی سے آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اسلام پر نہیں لا سکتے، مسلمان اسے نہیں بنا سکتے زبردستی. قد تبین الرشد من الغی. اللہ رب العالمین نے ہدایت اور بھلائی کو گمراہی سے بالکل واضح کر دیا. آج کوئی بہام و اشکال نہیں. اللہ نے بذریعہ وحی انبیاء کے ذریعے دین کو کھول کے رکھ دیا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی راتیں بھی اسلام کے دن کی طرح لیلھا کنہارھا. اسلام میں سیاہی نام کی، ظلمت نام کی، اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں. اسلام کا دن تو دن ہے، اسلام کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو بندہ طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے. اس وقت یہودیت سب سے بڑا طاغوت ہے.
ہم میں وہ جرأت نہیں کہ ہم اس کا انکار کر سکیں. حالانکہ مسلمان